یہ متفرق ہدایات ہیں، متفرق نصیحتیں ہیں، متفرق ضروریات ہیں، متفرق مسائل ہیں، سرسری طور پر اشارتاً ان کو آپ سنیے تاکہ آپ صرف یہ کہ بات کو سمجھ سکیں۔ ہر مسئلے کی تفصیلات میں تو بڑا وقت لگتا ہے، مگر یہ ہے کہ تاکہ اصل مقصد کیا ہے، سمجھانا، اور اشارے سے ہی آدمی سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا للعاقل تکفیہ الاشارہ، اس لیے کہ عقل مند کو جو ہے اشارہ کفایت کرتا ہے، عقل مند جو ہے وہ اشارے سے ہی سمجھ جاتا ہے، اور اصل مقصد ہے سمجھانا، سمجھیں۔ تو یہ متفرق چیزیں ہیں۔ سنیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ بن کر رہے ہیں، توجہ ہے، سنی صحیح العقیدہ بن کر رہے ہیں، یعنی مسلک حق، مسلک اہل سنت والجماعت، یعنی مسلک بزرگان دین اہل سنت، جس کو ہم کیا کہتے ہیں محبت کی زبان میں مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہ کہ اعلیٰ حضرت کا اپنے گھر کا یہ مسلک ہے، بلکہ سارے بزرگوں کا یہ مسلک ہے۔ سنی صحیح العقیدہ بزرگوں کا، خواجہ غریب نواز کا مسلک ہے، یہ غوث اعظم کا مسلک ہے، صحیح العقیدہ بزرگوں کا یہ مسلک ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے، یہ بنیاد ہے کہ سنی صحیح العقیدہ بن کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ بنیاد اگر کمزور ہوتی ہے تو بلڈنگ کی تعمیر نہیں ہو پاتی۔ ارے بنیاد اگر کمزور ہو تو بلڈنگ تعمیر ہو جائے گی، اور بنیاد اگر مضبوط ہو تو جتنی اونچی چاہے جو ہے آپ بلڈنگ لے جا سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے سنی صحیح العقیدہ ہونا، عقیدے کی پختگی، ایمان کی پختگی، سمجھے، اپنے عقیدے کی پختگی اور مضبوطی جو ہے یہ بنیاد ہے، یہ سب سے اہم بنیاد ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سنی صحیح العقیدہ بن کر رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ہر کام میں اسلام کی ترجمانی ہونی چاہیے، وہ معاملات ہوں یا معاشرتی بود و باش۔ نمبر 3، جب آپ کسی مسلمان سے ملیں تو سلام میں پہل کریں۔ اس نے فرمایا افشوا السلام بینکم۔ یہ دیکھو مدرسے کے چاروں طرف ہم نے اقوال اور نصیحتیں لکھ رکھی ہیں۔ افشوا السلام بینکم، کہیں ہے احفظ لسانک، کہیں خیر ثیابکم البیاض، کہیں الوقت اسمن من الذہب، کہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وغیرہ وغیرہ، کتنی احادیث کریمہ سمجھے مدرسے میں دیکھو لکھی ہوئی ہیں چاروں طرف۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب کسی سے ملاقات ہو، مسلمان سے ملیں تو سلام میں پہل کریں۔ اگر کسی سے رنجش ہو جائے تو سلام کر کے اس کو دور کر سکتے ہیں۔ سلام فروغ محبت اور باہمی ملاپ کا بہترین ذریعہ ہے۔ سلام کرنے میں پہل کرنا چاہیے، یہ سنت ہے، سمجھے آپ؟ اور یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں شخص مجھے سلام کرے، یہ غرور ہے اور تکبر ہے۔ چھوٹا بھی بڑے کو سلام کر سکتا ہے، بڑا بھی چھوٹے کو سلام کر سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پیدل چلنے والے کو سائیکل پہ چلنے والا سلام کرے تاکہ اس کا غرور و تکبر ٹوٹے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں تو سائیکل پہ چل رہا ہوں، پیدل والے کو سلام کیوں کروں، سمجھے؟ حکم یہ ہے۔ اور سائیکل والے کو موٹر سائیکل والا سلام کرے، موٹر سائیکل والے کو ماروتی والا سلام کرے، ہے نا؟ تو عاجزی کو پسند کرتا ہے مذہب اسلام، لہذا فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں جو ہے سلام کو پھیلاؤ۔ چوتھی بات یہ ہے کہ گھر میں دینی ماحول قائم کریں۔ سنیں غور سے آپ، توجہ، گھر میں کیا ہے؟ دینی ماحول قائم کریں، دینی ماحول قائم کریں۔ اور جس طرح آپ کچن، ہال، بیڈ روم، مہمان خانہ وغیرہ بنواتے ہیں، اسی طرح ایک چھوٹا سا کمرہ عبادت کے لیے بھی بنوائیں تاکہ گھر کے سارے افراد جمع ہو کر عبادت کر سکیں، سمجھے؟ اور دینی تذکرے بھی ہونے چاہیے، بزرگوں کے واقعات بھی بیان کرنے چاہیے گھر والوں کے سامنے، دینی ماحول پر زور دینا چاہیے، سمجھے؟ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں، سمجھے؟
تو اور فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اپنی رعایا کا، گھر کا بڑا ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کا، باپ ذمہ دار ہے اولاد کا، مدرس ذمہ دار ہے طلبہ کا، پیر ذمہ دار ہے مریدوں کا، امام ذمہ دار ہے مقتدیوں کا، بادشاہ ذمہ دار ہے اپنی رعایا کا، ہر بڑا چھوٹے کا ذمہ دار ہے۔ اور نمبر 5، کتنی بھی مشقت برداشت کرنی پڑے اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم ضرور دلائیں، یہ ان کا حق بھی ہے اور آپ کا فرض بھی ہے۔ نمبر 6، محلے کی مسجد کو اسلامک سینٹر بنا کر اس کا مفید استعمال کر سکتے ہیں، دین کا کام مساجد سے لینا چاہیے اور لیا گیا ہے، سمجھے؟ سب سے پہلی جو درس گاہ ہے غار حرا کے بعد کیا ہے؟ مسجد نبوی کا چبوترا، سمجھے؟ تو بڑی بڑی مساجد سے جو ہے دین کا کام لیا گیا ہے، لہٰذا مساجد میں جو ہے تدریس ہو سکتی ہے، دین کی تبلیغ ہو سکتی ہے، سمجھایا جا سکتا ہے، مسائل سکھائے جا سکتے ہیں، دین سکھایا جا سکتا ہے، بلکہ سکھانا چاہیے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت میں یہ ہے کہ بس نماز پڑھی اور مسجد خالی ہو جاتی ہے، سمجھے؟ سیکھنے سکھانے کا زیادہ ماحول نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ۔ مسجدوں میں سیکھنے سکھانے کا ماحول نہیں، اس لیے نمازی بہت کم آتے ہیں، اس لیے کہ جب سیکھنے سکھانے کا ماحول ہوگا تو لوگوں کو دلچسپی پیدا ہوگی اور نماز کے لیے لوگ آئیں گے۔ کتنے لوگ تو اس لیے نہیں پڑھتے کہ انہیں نمازیں یاد نہیں ہیں، شرم کی وجہ سے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ شرمانا نہیں چاہیے، نماز یاد نہیں بھی ہے تب بھی نماز پڑھو، یہ تصور لے کر کہ جماعت کے اندر ایسا کوئی اللہ والا مجاہد نیک بندہ پرہیزگار بندہ ایسا ہو سکتا ہے جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تیری بھی نماز کو قبول فرمائے گا۔ نمبر 7، امام مسجد پر اب یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ محلے کے ایمان عقیدے اور عمل کی حفاظت کی کوشش کرے، اس کے لیے فجر یا عشاء کی نماز کے بعد درس کا اہتمام ضروری ہے۔ آج جو ہے درس کا اہتمام ہمارے یہاں نہیں ہوتا، عوام کو نہیں سمجھایا جاتا، اس لیے 70-80% الا ماشاء اللہ لوگ ایسے ہیں، سمجھے، جن کو صحیح طریقے سے نمازیں یاد نہیں ہیں اور نمازوں کا ذوق و شوق نہیں۔ نمبر 8، نوجوانوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے تقریباً روزانہ اسلامی مجاہدین کا کم از کم ایک واقعہ ضرور سنایا جائے تاکہ نوجوانوں میں جذبہ پیدا ہو۔ نمبر 9، مکتب میں صبح آنے والے بچوں کی تربیت ضرور کی جائے۔ نمبر 10، قوم کے لیے بھی اب یہ بے حد ضروری ہے کہ وہ اپنے پیسے شاعروں کے لباس میں، سمجھے، سب کو نہیں کہا جا سکتا، شاعروں کے لباس میں گویوں پر، یہ سب کی بات نہیں ہے الا ماشاء اللہ، شاعروں کے لباس میں گویوں پر اور مقررین کے بھیس میں اداکاروں پر خرچ نہ کر کے محلے کے امام اور مدرس پر خرچ کریں تاکہ وہ فکر معاش سے آزاد ہو کر پرسکون ماحول میں دین کا کام کر سکے۔ نمبر 11، ہر محلے میں ایک امن کمیٹی ہونی چاہیے جس میں تجربہ کار، قابل اور مخلص افراد ہوں تاکہ محلے میں آئے دن ہونے والے آپسی جھگڑوں کا تصفیہ کرا کے صلح کا فریضہ انجام دیں۔ نمبر 12، اہل ثروت حضرات مل کر اپنے گاؤں میں کم سے کم 8 درجے تک اسلامک اسکول قائم کریں جسے CBSE بورڈ سے الحاق کرانے کی پوری کوشش کریں۔ نمبر 13، علاقائی افراد مل جل کر ہر علاقے میں کالج کھولیں، ہر علاقے میں کالج کھولیں تاکہ باپردہ، اب اس پہ عمل ہوگا یا نہیں ہوگا مگر سمجھانے والوں کا کام تو سمجھانے کا ہے، اور سمجھانے والے جو سمجھا رہے ہیں انہیں تو سمجھانے کا ثواب مل ہی جائے گا، سمجھ گئے آپ؟ اس لیے کہ حکم یہی ہے کہ محنت کرو، سمجھاؤ، حکم یہی ہے، اسلام کا حکم یہی، قرآن کا حکم یہی ہے کہ ہمیشہ سمجھاؤ، سمجھے؟ یہ مقصد نہیں ہے کہ ہتھیار ڈال دو اور سمجھانا چھوڑ دو۔ یہ تو ایسے ہی ہوا جیسے کہ کوئی اگر باغیچہ ہو اور اس کی دیکھ ریکھ نہ کی جائے، اس کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو وہاں جھاڑ جھنکاڑ پیدا ہو جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور اس طرف کوئی جانا نہیں چاہتا۔ لیکن وہی باغیچہ، اس کی نرائی کی جائے، اس کی آبپاشی کی جائے، اس کی دیکھ بھال کی جائے، صاف و شفاف رہا جائے تو وہ چمن بن جاتا ہے، گلے گلزار بن جاتا ہے، ہر شخص کا دل چاہتا ہے وہاں آنے کے لیے۔ یہی مثال انسان کی ہے،
انسان کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے تو وہ انسان بظاہر دکھائی دے رہا ہے، مگر حقیقت میں عملی اعتبار سے کیا ہے؟ وہ حیوان، سمجھے؟ اس کی حالت پہ چھوڑ دیں گے تو وہ کیا سمجھے گا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، سمجھے؟ اسلام کیا ہے؟ اور جب اس کو آراستہ پیراستہ کیا جائے گا، سمجھایا جائے گا، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، میری طرف سے لوگوں تک پیغام پہنچاؤ چاہے ایک نشانی ہو، سمجھانے کا حکم ہے، اس میں بڑی تفصیلات ہیں۔ اور نمبر 13، علاقائی افراد مل جل کر ہر علاقے میں کالج کھولیں تاکہ باپردہ بچیوں کو غیروں کے کالج میں جا کر حجاب نہ اتارنا پڑے۔ نمبر 14، آج جبکہ مسلمانوں کو انتہا پسند بتانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، آپ برادران وطن کے درمیان بہترین اخلاق کا مظاہرہ کر کے میڈیائی پروپیگنڈے کو دور کر سکتے ہیں۔ نمبر 15، آپ ہندوستانی قانون کا احترام کر کے اور غیر قانونی باتوں سے بچ کر اپنے آپ کو ایک بہترین شہری ثابت کریں۔ نمبر 19، اپنے ووٹ کا ذات برادری سے اوپر اٹھ کر بہترین استعمال کریں۔ اپنا لیڈر اسی کو چنیں جو پڑھا لکھا، قابل اور کام کا آدمی ہو۔ گاؤں لیول پر جیسے پردھان ہوتا ہے، بلاک لیول بلاک پرمکھ ہوتا ہے، یا تحصیل لیول پر جیسے ایم ایل اے ہوتا ہے، یا ضلع لیول پر ایم پی ہوتا ہے، صحیح آدمی کا جو ہے چناؤ کریں۔ اور گندگی سے بچیں، فرمایا الطہارۃ نصف الایمان۔ اچھا، نمبر 18، اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کریں، وقت زیادہ ضائع کرتے ہیں ہم لوگ، اس لیے فرمایا الوقت اثمن من الذهب، وقت جو ہے وہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ نمبر 19، کسی بھی قوم کی ترقی میں نوجوانوں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ نمبر 20، بڑوں کا ادب و احترام، چھوٹوں پر شفقت، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، اس پر عمل کر، سمجھے؟ یعنی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ہمارے بڑے کی تعظیم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لہٰذا چھوٹوں پر جو ہے رحم کرنا چاہیے اور بڑوں کی تعظیم اور توقیر کرنا چاہیے۔ نمبر 21، نشہ آور چیزوں جیسے شراب، بیئر، چرس، گانجا وغیرہ سے پرہیز کیجیے۔ نمبر 22، دینی اور دنیاوی دونوں طرح کی تعلیم حاصل کیجیے، دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، یہ بتایا جا چکا ہے۔ نمبر 23، ناجائز امور جیسے ناچ گانوں، میلوں وغیرہ کا رواج ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ نمبر 24، فرض کو فرض سمجھیے، مستحب کو مستحب۔ ہماری سنی عوام اس چیز کو جانتی نہیں الا ماشاء اللہ کہ فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، جس کا جو مقام ہے اس مقام کو نہیں پہچانتے ہیں لوگ۔ نمبر 25، نماز نہ پڑھ کر وظیفوں پر اکتفا کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ نمبر 26، خود بارگاہ الہی میں نہ گڑ گڑا کر دوسروں کی دعاؤں کے سہارے رہنا، یہ عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے۔ نمبر 27، پیر سے زیادہ ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، اور ہم جو ہے ماں باپ سے زیادہ پیر کا ادب و احترام کرتے ہیں، ماں باپ کو ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں ان پر، بلکہ کچھ لوگ تو مارتے ہیں ان کو، نعوذ باللہ۔ نمبر 28، زندگی میں ماں باپ کو پھل نہ کھلا کر، سمجھے؟ اپنے بچوں سے چھپا کر لاتا ہے کوئی سامان اگر لاتا ہے بازار سے، زندگی میں ماں باپ کو پھل نہ کھلا کر مرنے کے بعد فاتحہ کے موقع پر پھلوں کا ڈھیر لگانا اللہ کے یہاں مقبول نہیں، سمجھے؟ فاتحہ کے موقع پر ڈھیر لگاتے ہیں، یہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اس دکھاوے کا نام اسلام نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے، مکاری ہے، سمجھ گئے آپ؟ پہلے کھلایا جاتا اور بعد میں چاہے کتنے ڈھیر لگائیں آپ تو ایک اچھی بات ہے۔ اور نمبر 29، شان و شوکت کے ساتھ دفن کے بعد دعوتیں اڑانا، اور جو ایسا نہ کرے اسے حقیر سمجھنا اللہ کو پسند نہیں، دعوت خوشی پر ہوتی ہے۔ نمبر 30، عورتوں کا مزارات پر جانا، سجدے کرنا، ہاتھ لگانا، قبر پر سر رکھنا جائز نہیں، میلے جھمیلے عورتوں مردوں کا اختلاط جائز نہیں۔ نمبر 31، صاحب مزار کو وسیلہ نہ بنا کر سیدھے طور پر ان سے دعا کرنا، وسیلہ نہیں بناتے ہیں بلکہ سیدھے طور پر دعا کرتے ہیں۔ کتنے تو جاہل گوار ایسے ہیں جو ڈائریکٹ جو ہے صاحب مزار سے ہی دعا مانگتے ہیں، سمجھے؟ اللہ سے دعا نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ کا نام بھی نہیں لیتے ہیں، کتنے ایسے ہیں الا ماشاء اللہ۔ نمبر 32، عرس کے موقع پر ناچ گانوں وغیرہ پر لاکھوں روپے خرچ کرنا، مروجہ قوالی کو علماء نے ناجائز قرار دیا۔ قرآن خوانی ہو، سبیل و لنگر جاری کیے جائیں، لوگوں کو کھانا کھلایا جائے، یہ فضیلت کی بات ہے۔ نمبر 33،
شادی کے موقع پر فضول خرچی کرنا، ناچ گانوں کو فروغ دینا ناجائز اور حرام ہے۔ نمبر 34، جہیز جیسی ناجائز اور مہلک رسم پر کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کیجیے۔ جہیز اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے۔ تو متفقہ طور پر ہمارے تمام علماء کرام، ہمارے مدرسین، ہمارے مقررین، واعظین، ناصحین، مفتیان کرام، پیران طریقت، علماء ملت اسلامیہ، مشائخ اعظام اور ہمارے مسلم لیڈران، حکام، سمجھے، اور ہمارے نوجوان اور ارباب فکر و قلم، دانشوران، سمجھے آپ، یہ سارے کے سارے لوگ منظم طور پر اگر چاہیں تو ان تمام جو ہے چیزوں پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، مگر شرط یہی ہے کہ ہم محنت کریں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سربلندی تمہیں کو ملے گی، سمجھے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سربلندی اور خوش بختی کا صحرا تمہارے ہی سر باندھا جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ ان ساری ضروریات دین پر اور دینی امور پر، ان سب پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سبوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں میں دین کا درد پیدا فرمائے اور ہم سبوں کو صحیح معنی میں مسلک حق یعنی مسلک اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اہل سنت اور مسلک بزرگان دین اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔